الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم معزز سامعین کرام، ایک ایمان والے کی کامیابی اصل میں اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے میں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہر ایمان والے کی کامیابی پوشیدہ ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور پیروی سے روگردانی کرے گا وہ خسارے میں اور نقصان میں اور گھاٹے میں رہے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ ایسی جنت میں داخل کیا جائے گا جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوگی۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جنت میں داخلہ مل جانا اور جنت تک ایک ایمان والی کے رسائی ہو جانا، اس سے بڑھ کر کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ اور آگے فرمائے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، ان کی اطاعت سے روگردانی کرے گا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ تعالیٰ نے جو حدود قائم کی ہے اس سے تجاوز کرے گا تو اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اور وہ انتہائی ذلت آمیز جو ہے تو جہنم میں عذاب اس کو جو ہے تو دیا جائے گا۔ تو ایک ایمان والا ہر اعتبار سے اپنے آپ میں جو تو سوچے کہ میں کامیابی کے راہ پر چل رہا ہوں یا ناکامی کے راہ پر چل رہا ہوں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ والی زندگی کو اگر میں اپنا رہا ہوں تو یقیناً میں کامیابی والے راستے پر جو ہے تو چل رہا ہوں۔ اس لیے کہ ایک ایمان والے کے لیے اگر کسی کا ایمان معیار ہے اور کسی کا عمل معیار ہے تو وہ صحابہ اکرام کا عمل جو ہے ہمارے لیے معیار ہے اور ہمارے لیے ان کا ایمان معیار ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، کہ اگر وہ لوگ ویسے ایمان لائے جیسے تم نے ایمان لایا ہے، یعنی صحابہ کے ایمان کو معیار بنایا، اگر وہ ایسے ہی ایمان لائے جیسے تم ایمان لے آئے ہو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پا لیں گے، وہ صحیح راستے پر جو تو چل پڑیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر انہوں نے روگردانی کی تمہارے راستے سے اگر وہ ہٹ کر چلے تو ان کے اندر کجروی ہے، ٹیڑھا پن ہے، اور انہوں نے جو ہے تم سے بغاوت کر رکھی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد دوسری جگہ جو تو ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا ہدایت مل جانے کے بعد تو وہ ہدایت پر رہے گا۔ اور آگے کہا وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، کہ جو شخص مومنین کے راستے سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، اور ظاہر بات ہے اس زمانے میں مومنین صحابہ ہی تھے، وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومنین کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ پکڑ لے گا، کوئی اور راستہ اختیار کر لے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو جانے دیں گے جس طرف وہ جا رہا ہے، ثُمَّ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ، پھر ہم اس کو جہنم میں کھینچ لیں گے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے اور صحابہ والے طرز عمل سے ہٹ کر کوئی اور طرز عمل اختیار کرے گا، ہم اس کو جانے دیں گے دنیا میں، اس کے راہ پر جو اس کو چلنے دیں گے، ثم نصلہ جہنم، پھر ہم اس کو جہنم کے اندر جو ہے تو کھینچ لیں گے۔
اس لیے ہر ایمان والے کو دیکھنا چاہیے میں جو بھی عمل کر رہا ہوں یہ اس عمل کو صحابہ نے کیا ہے یا نہیں، قرآن سے ثابت ہے یا نہیں، حدیث رسول سے ثابت ہے یا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہم اس عمل پر ہمیں جو ہے کیا روشنی ملتی ہے اور کیا ہدایت جو ہے تو ہمیں ملتی ہے، ہمیں جو ہے تو اپنے ہر عمل میں جو تو یہ غور و فکر کرنا ہے۔ بہت سارے اعمال وہ ہوتے ہیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں، صحابہ والی زندگیوں سے جو تو وہ ثابت نہیں ہے، لیکن آج کے دور میں اور ایک بہت بڑے عرصے کے بعد جو تو اس کام کو جو تو شروع کیا گیا اور لوگوں نے اس کو ایک دین کا جو تو جز بنا لیا اور دین کا جو تو اس کو حصہ جو تو بنا لیا۔ جیسے ابھی 12 وفات آنے والی ہے، 12 ربیع الاول جو تو آنے والی ہے، اگر ہم صحابہ والی زندگیاں دیکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر نظر ڈالیں تو ہمیں کوئی اس تعلق سے جو تو رہنمائی نہیں ملتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے بعد آپ کی زندگی میں جو ہے 23 مرتبہ جو ہے 12 ربیع الاول آئی، 23 مرتبہ، 10 سال جو ہے 13 سال آپ مکی زندگی آپ کی رہی ہے نبوت ملنے کے بعد، اور 10 سال جو ہے آپ کی مدنی جو تو زندگی رہی ہے۔ اس 23 سالوں میں ایک مرتبہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا، جبکہ 23 مرتبہ 12 ربیع الاول آئی، ایک مرتبہ بھی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ آج میری پیدائش ہوئی تھی، آج کا دن بڑا بابرکت ہے، آج تم جشن مناؤ اور عید مناؤ اور اس کو یوم عید میلاد النبی جو تو تم تصور کرو۔ ایک روایت بھی جو تو اس طرح کی نہیں، جبکہ معمولی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بتلائی ہے، یہاں تک کہ بیت الخلاء میں جانا کس طریقے سے ہے، نکلنا کس طریقے سے، اس کی دعائیں کیا ہے، حتیٰ کہ بیوی کے بعد جو ہے اپنے خواہش پوری کرنے کی اس کی دعائیں اور اس کا طریقہ، تو معمولی چھوٹی چھوٹی باتیں جو تو بتلائی ہے، لیکن کسی ایک روایت میں بھی جو تو نہیں ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمائے جانے کے بعد 2 سال تک حضرت ابو بکر کی حکومت رہی مدینہ منورہ میں، لیکن کوئی جو ہے سرکاری چھٹی نہیں۔ 12 ربیع الاول آیا اور عید میلاد النبی ہے، تمہیں جو تو چھٹی ملنے والی ہے، کوئی جو اس کا تصور نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 10 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، 10 سال انہوں نے حکومت کی ہے، نصف دنیا سے زیادہ 22 لاکھ مربع میل زمین پر حکومت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن کوئی سرکاری چھٹی نہیں، کوئی جو ہے جھنڈے جو تو نہیں لہرائے گئے اور کوئی جو ہے فرارے جو تو نہیں لگائے گئے اور کوئی سبیلے جو تو نہیں لگائی گئی۔ 10 سال حضرت عمر کی حکومت رہی، کوئی 12 ربیع الاول کا اور عید میلاد النبی کا تصور نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، 12 سال حضرت عثمان نے جو تو حکومت کی، کوئی سرکاری یا غیر سرکاری جو تو چھٹی نہیں، کوئی عید میلاد النبی کا جو تو جشن نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت 4 سال رہی، لیکن کوئی عید میلاد النبی کا جو تو جشن نہیں، کوئی تصور ہی نہیں تھا اس زمانے کے اندر کہ یہ بھی کوئی عید ہے اور اس کو بھی جو تو کوئی منایا جانا چاہیے اور یہ بھی کوئی بابرکت جو تو دین۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت 19 سال رہی، دور دور تک جو تو ان کی حکومت، کوئی سرکاری یا غیر سرکاری کوئی جو تو چھٹی نہیں، لیکن 600 سال کے بعد ابو سعید کوکبوری جس کا لقب جو ہے ملک اعظم، جس کا جو تو لقب تھا، اس نے جو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے چلے جانے کے 600 سال کے بعد اس نے جو ہے عید میلاد النبی کا جو تو جشن منایا اور وہاں سے جو تو عید میلاد النبی جو تو شروع ہوئی۔ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں اور اس پر کوئی اجر و ثواب جو تو ملنے والا نہیں، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے وہ قرآن حدیث کے روشنی میں جو تو زندگی گزارے۔ حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہو چکی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، کمپلیٹ کر دیا۔ آج سے پہلے کبھی دنیا میں اس طرح جو تو اعلان نہیں ہوا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تو اعلان فرمایا۔ کسی نبی نے یہ نہیں کہا میں نے دین مکمل کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنا دین جو دین مجھ تک بھیجا گیا تھا میں نے مکمل کر دیا، کمپلیٹ کر دیا۔ یہ انکمپلیٹ دین ہمیں نہیں ملا۔ ہم دوسرے دھرموں کو دیکھیں، وہ جینتی مناتے، وہ فلاں دن مناتے، وہ فلاں برڈے مناتے، ہم بھی انہی کی طرح جو تو منانے لگ جائیں۔ ہمارے پاس مکمل دین ہے، مکمل شریعت ہے اور ایک ضابطۂ حیات ہے، ایک قانون ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ہمیں دے دیا۔ تو فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم۔ ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا تمہارے پاس ایک آیت ایسی ہے اگر وہ ہمیں مل جاتی ہم اس دن کو عید کا دن مناتے۔ حضرت عمر نے کہا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت تمہیں ملی ہے، اگر ہمیں مل جاتی ہم اس دن کو جو ہے عید کا دن مناتے۔ حضرت عمر نے کہا ہم جانتے ہیں یہ آیت عید کے دن ہی نازل ہوئی تھی، یوم عرفات تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں خطبہ دے رہے تھے، جمعہ کا دن تھا، جمعہ کے دن کو ویسے بھی عید کا دن کہا گیا، جمعہ کا دن تھا، سید الایام جو تو اس کو کہا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هو افضل عند اللہ من یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، جمعہ کا دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے زیادہ جو تو فضیلت والا ہے۔
ہم جانتے ہیں عید کے دن آیت نازل ہوئی اور جمعہ کا دن تھا، میدان عرفات تھا، ہمیں کوئی اور عید منانے کی جو تو ضرورت نہیں ہے. اتنا کمپلیٹ دین، اتنا مکمل دین ہمیں ملا ہے، اس کے باوجود ہم دوسری چیز دین کے اندر جو تو داخل کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ایاکم والغلو فی الدین، لوگوں تم دین میں غلو کرنے سے بچو، جو چیز دین میں نہیں ہے اس کو دین میں شامل مت کرو. ایاکم والغلو فی الدین، لوگوں تم دین میں غلو کرنے سے بچو. فانما اهلك من كان قبلكم الغلو فی الدین، تم سے پہلی قومیں دین میں غلو کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی، انہوں نے دین میں زیادتی کی، ملاوٹ کی، اور چیزیں دین کے اندر جو تو انہوں نے اضافہ کیا، جس کی وجہ سے وہ قوم ہلاک ہوئی. تم اگر ہلاکت سے بچنا چاہتے ہو، گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، جتنا دین تمہیں ملا اسی پر عمل کرو، دین میں زیادتی نہ کرو. قرآن ایک جگہ کہتا ہے یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب دین میں غلو مت کرو. آج یہ چیز امت کے اندر پھر جو تو آتی چلی جا رہی ہے اور دین میں جو تو غلو بڑھتا چلا جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ما ترکت شیئا اقرب الی اللہ، میں کوئی عمل ایسا نہیں چھوڑا، ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ ویبعدکم عن النار الا امرتکم بہ، ہر وہ عمل جو تمہیں اللہ سے قریب کر دے، جہنم سے دور کرے، میں نے اس کے کرنے کا تمہیں حکم دے دیا. ہر وہ عمل جو تمہیں اللہ سے قریب کرے، جہنم سے دور کر دے، اس کے کرنے کا میں نے تمہیں حکم دے دیا. وما ترکت شیئا یقربکم الی النار ویبعدکم عن اللہ الا ونہیتکم عنہ، ہر وہ عمل جو تمہیں جہنم سے قریب کرے، اللہ سے دور کرے، میں نے اس سے تم کو منع کر دیا. جو عمل تمہیں اللہ سے قریب کرے، جہنم سے دور کرے، میں نے اس کا کرنے کا تمہیں حکم دے دیا. جو عمل تمہیں اللہ سے دور کرے، جہنم سے قریب کرے، میں نے اس سے بچنے کا تمہیں حکم دے دیا. اللہ کے رسول نے پوری شریعت جو تو ہمیں پہنچا دی ہے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے میں جو عمل کر رہا ہوں یہ مجھے جنت کی طرف لے جانے والا ہے، یہ مجھے اللہ سے قریب کرنے والا ہے، یا یہ مجھے جہنم کی طرف لے جانے والا ہے اور مجھے اللہ سے دور جو تو کرنے والا ہے. صحابہ کی زندگیاں دیکھ، اسی لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کل عبادت لم یتعبدها اصحاب رسول اللہ فلا تعبدوها، ہر وہ عمل جس کو صحابہ نے عبادت سمجھ کر نہ کیا ہو، تم بھی اس کو عبادت سمجھ کے نہ کرو. جس عمل کو صحابہ نے عبادت سمجھ کر نہیں کیا، وہ عمل کبھی بھی عبادت نہیں بن سکتا، اور تم اس کو عبادت نہ سمجھو، کبھی بھی عبادت نہیں ہو سکتا. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لا يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح بها اولها، اس امت کے بعد والوں کی اصلاح انہی اعمال سے ہوگی جس سے ان کے پہلے والوں کی اصلاح ہوگی. پہلے والے یعنی صحابہ نے جس عمل کے ذریعے سے ہدایت پائی ہے، انہی اعمال کو کر کے تم ہدایت پا سکتے ہو، انہی اعمال کو کر کے تم نیکیاں کما سکتے ہو. تو جس عمل کے ذریعے سے صحابہ نے ہدایت پائی، انہی اعمال سے تم ہدایت پا سکتے. لا يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح بها اولها. اور آگے ارشاد فرمایا فما لكم يومئذ دینا لا يكون اليوم دینا، جو عمل دور صحابہ میں دین نہیں تھا وہ قیامت تک دین بن نہیں سکتا. جو عمل دور صحابہ میں دین نہیں تھا، عبادت نہیں تھی، قیامت تک وہ دین بن نہیں سکتا. جیسے اس کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا شریعت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ عید کی نماز میں اذان دی جائے. عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، اس میں اذان نہیں دی جاتی، حالانکہ پبلک لاکھوں کی تعداد میں آتی ہے. عام نمازوں میں 5 10 15 20 لوگ آتے ہیں تو اس کے لیے اذان دی جاتی ہے. اب اگر کوئی یہ کہے اس میں زیادہ پبلک کو جو تو بلانا ہے اس لیے میں اذان دوں گا، اور اذان میں برائی کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی تو ہے، اللہ کی کبریائی تو ہے، اس لیے میں اذان دوں گا، تو ظاہر بات یہ اذان دینے پر اس کو ثواب نہیں ملے گا، وہ دین میں زیادتی کر رہا ہے، اپنی طرف سے دین میں اضافہ کر رہا ہے، اس کو گناہ ملے گا. حالانکہ نیکی کا اچھا کام اور جو ہے اچھے الفاظ ہے اور اچھے مجھے تو معنی ہے، لیکن شریعت سے ثابت نہیں ہے. جو چیز شریعت سے ثابت نہ ہو، بظاہر تمہیں کتنا ہی اچھا وہ عمل لگ رہا ہو، وہ کبھی بھی عبادت نہیں بن سکتا. نماز جنازہ سے پہلے اذان نہیں ہے. اگر کوئی اذان دے گا، شریعت میں ثابت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اذان دے گا، بولیں گے اس میں برائی کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی تو ہے، اللہ کی کبریائی تو ہے، اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی تو دینا ہے. اگر کوئی اذان دے گا اس کو ثواب نہیں ملے گا، اس کو گناہ ملے گا، وہ دین میں زیادتی کر رہا ہے. جو عمل شریعت سے ثابت نہیں ہے اس عمل کو جو ہے عبادت سمجھ کر کرنا، یہ بدعت ہے، یہ گمراہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اوصیکم بتقوی اللہ والطاعۃ والسمع والطاعہ، لوگوں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تقوی اختیار کرو اور جو ہے شریعت کی بات کو سنو اور اس کی جو تو اطاعت کرو، اس کی پیروی کرو. وَإِنْ عَبْدًا حَبْشِيًّا،
اگرچہ ایک حبشی غلام تم پر امیر بنا دیا جائے، اس کی بات کو سنو، ایک حبشی غلام تم پر امیر بنایا گیا۔ اور آگے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشُ مِنكُم بَعْدِي، تم میں سے جو میرے بعد دیر تک زندہ رہے گا، وَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میری امت میں بہت اختلافات دیکھے گا، میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ امت میں بہت اختلافات دیکھے گا۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا تمہیں کیا کرنا چاہیے، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تم میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت، یعنی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت عثمان، ان کی سنت کو لازم پکڑ لو۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، اس کو مضبوطی سے تھامے رہو، میری سنت کو، خلفائے راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے تھامے رہو، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، اس کو اپنے دانتوں سے پکڑ لو، یعنی مضبوطی سے جو ہے تو تھام لو۔ میرے بعد تم جو ہے اس امت میں اختلافات دیکھیں گے، فرقے دیکھیں گے، تفرقہ بندی جو ہے تو اس امت کے اندر جو ہے تو چلے گی۔ تو ہمیں جو ہے تو طریقہ بتلا دیا گیا کہ جو عمل دور صحابہ میں جو ہے دین نہیں تھا وہ قیامت تک دین بن نہیں سکتا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین میں نیا طریقہ ایجاد کرے گا وہ مردود ہے، جو عمل ہمارے دین میں نہیں ہے اس کو ہمارے دین میں شامل کرے گا وہ عمل قابل رد ہے، وہ شخص مردود ہے، اس کو جو ہے تو اپناؤ نہیں، اس پر جو ہے تو عمل نہ کرو۔ تو بہرحال جو چیز شریعت میں نہیں ہے اس کو شریعت کا جز سمجھنا یہ گمراہی ہے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، حدیث شریف میں فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ اس لیے 12 ربیع الاول پر جشن منانا، عید میلاد النبی کا اس کو نام دینا، یہ شریعت سے بالکل جو ہے تو ثابت نہیں ہے۔ اور کسی جو ہے صحابی نے 100 سال صحابہ جو اس دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 100 سال تک کوئی نہ کوئی صحابی دنیا کے اندر موجود رہا، اور کیا ہم کو صحابہ سے زیادہ حضور سے محبت ہے کہ ہم حضور کے لیے جو ہے اس طرح جو ہے تو ہم نعرے لگائے اور جو ہے ڈی جے بجائے؟ جس چیز کو حضور مٹانے کے لیے آئے تھے ہم نے جو ہے حضور کے نام پر اس کو جو ہے تو جاری کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا بعثت لکثرت المزامیر، میں باجوں گاجوں کو مٹانے کے لیے دنیا کے اندر آیا ہوں۔ آج حضور کے نام پر ڈی جے بجا رہا ہے مسلمان، حضور کے نام پر جو ہے بڑے بڑے جو ہے وہ قوالیاں اور اس طرح کی جو تو چیزیں جو تو رکھ رہا ہے، تو یہ کیسے جو تو شریعت میں جائز ہو سکتا ہے، اس پر کیا اجر و ثواب جو تو مل سکتا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے پاس سے گزرے، مسجد میں دیکھا چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ان کو آرڈر دیتا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، سب 100 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر کہتا ہے 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، سب 100 مرتبہ الحمدللہ الحمدللہ، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو، سب 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ حالانکہ کوئی برا کام نہیں ہے، تسبیحات ہے، اللہ کا جو ہے تو بڑائی اور کبریائی ہے، لیکن حضور سے یہ چیز ثابت نہیں تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو ذرا عجیب سا محسوس ہوا، لیکن اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اس لیے کہ وہ بہت بڑے عالم تھے۔ لوگ صحابہ کہا کرتے تھے لا تسألونی ما دام هذا الحبر فیکم، جب تک یہ متباحر عالم تم میں موجود ہے ہم سے مسائل نہ پوچھ۔ ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود تم میں موجود ہے، ان کے ہوتے ہوئے ہم کیا مسائل بتلائیں؟ تو بہرحال عبداللہ بن مسعود کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ میں نے مسجد میں ایک عجیب عمل دیکھا ہے۔ کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ لوگ کنکریاں لے کر بیٹھے ہوئے، ایک کہتا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، سب 100 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ 100 مرتبہ الحمدللہ، اس طرح جو تو کر رہے ہیں۔ کہا تم نے ان سے یہ نہیں کہا ان کنکریوں پر نیکیاں نہیں اپنے گناہ شمار کرو۔ پھر بڑی تیزی سے اٹھی اپنی جگہ سے اور مسجد میں گئے حضرت عبداللہ بن مسعود، اور ان حلقہ جو بنا کر بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس جا کر کھڑے ہوئے اور ان سے جو تو یہ کہنے لگے ویحکم یا امت محمد، اے امت محمد تمہارے لیے ہلاکت، ما اسرع ہلاکتکم، تم کتنے جلدی ہلاکت کے راستے پر چل پڑے، کتنے جلدی تم ہلاکت کے راستے پر چلے۔ ہؤلاء صحابۃ نبیکم، ابھی تمہارے نبی کے بہت سے صحابہ تمہارے اندر موجود ہے، تمہارے نبی کے بہت سے صحابہ تمہارے درمیان موجود ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَهَذِهِ الثِّيَابُ لَمْ تَبْلَى، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے، تم اتنے جلدی ہلاکت کے راستے پر چل پڑے، ابھی حضور کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے، دنیا سے حضور چلے گئے لیکن حضور کے کپڑے ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے۔ وَآنِيَتُهُ لَمْ تُكْسَرْ، جو برتن حضور نے استعمال کیے وہ برتن ابھی تک نہیں ٹوٹے، تم اتنے جلدی ہلاکت کی طرف چل دیے۔ اور پھر ان سے کہا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جو طرز عمل اختیار کر رہے ہو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ گئے ہو اعمال کے اندر؟ کیا تم حضور کے طرز عمل پر ہو یا گمراہی کا ایک دروازہ جو ہے تو تم نے کھول دیا ہے؟ انہوں نے کہا یا ابا عبد الرحمن، ابا عبد الرحمن ان کی کنیت تھی، یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر، اے ابو عبد الرحمن ہم نے تو اس سے خیر کا ارادہ کیا تھا، کچھ نیکی ہم کو ملے، ہم تو نیکی کا کام سمجھ کر اس کو کر رہے تھے۔
बड़ा अजीब जवाब दिया अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा, कम मिन मुरीदिन लिल खैर लन युसीबहु, कम मिन मुरीदिन लिल खैर लन युसीबहु, कितने खैर के तलबगार ऐसे हैं जो खैर का काम समझ कर करते हैं जबकि उसमें जर्रा बराबर उनको नेकी नहीं मिलती, वो खैर को छूते भी नहीं, एक काम को नेकी समझ कर वो करते, उसमें जर्रा बराबर जो है तो नेकी नहीं होती। वही अमल नेकी होगा जो अमल दौरे सहाबा में था, जिस अमल को शरीयत ने जो तो बतलाया है, अल्लाह और उसके रसूल ने जिस अमल को बतलाया है, वही अमल नेकी दिलाएगा और वही अमल इबादत होगा। उसके अलावा बज़ाहिर कितना ही अच्छा अमल मालूम हो रहा हो, वो कभी भी जो है इबादत नहीं बन सकता, एक नेकी भी जो तुमको नहीं दिला सकता। इसलिए जो है इन चीजों से नौजवानों को बचना चाहिए। एक आखिरी वाकया बतलाऊं कि कुछ लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, 3 लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर आए और आकर हुजूर के अमाल के ताल्लुक से पूछा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे अमाल करते। उम्महातुल मोमिनीन जो घर में थी बतलाए, आप नमाज पढ़ते, कभी आराम भी करते। उन्होंने हुजूर के अमल को कम समझा और ये कहा कि हम तो बहुत गुनहगार है, हमको तो बहुत अमाल करने की जरूरत है। एक ने कसम खाई, इन्नी ला अरकुदु फिल लैली अबदा, मैं कभी रात में सोऊंगा नहीं, सारी रात बस इबादत ही करता रहूंगा, नमाज ही पढ़ता रहूंगा। एक ने कहा, इन्नी असूम फिन नहारी अबदा, मैं हमेशा दिन में बस रोजे रखूंगा, कभी रोजा छोड़ूंगा नहीं, साल भर रोजे रखूंगा। कौन सा बुराई का इरादा किया था, अच्छा तो इरादा किया। तीसरे ने कहा, इन्नी ला तज़वजुन निसा, मैं औरतों से निकाह नहीं करूंगा, निकाह करूंगा, बीवी की जिम्मेदारी, बच्चे होंगे, बच्चों की जिम्मेदारी, सही ढंग पर अल्लाह की इबादत नहीं कर पाऊंगा। उसने निकाह को दुनिया की चीज समझा, आखिरत की चीज नहीं। तो बहरहाल तीनों ने कसम खाई। अभी कुछ देर चले थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, उम्महातुल मोमिनीन ने बतलाया कि इस तरह के लोग आए थे, ऐसे कसमें खाई है। आपने फौरन उनको किसी को भेजकर उनको बुलाया और ये कहा, अंतुमुल्लज़ीना कुल्तुम कज़ा व कज़ा, तुम ही वो लोग हो जिन्होंने ऐसी कसमें खाई है। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, हम बहुत गुनहगार हैं, हमको बहुत इबादत करनी चाहिए। आपने इरशाद फरमाया, इन्नी लाअख्शाकुम मिनल्लाहि व अत्काकुम, लोगों में तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला, सबसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार मैं हूं। मुझसे ज्यादा कौन मुत्तकी परहेजगार हो सकता है, मुझसे ज्यादा अल्लाह की मारिफत, अल्लाह की पहचान किसको हो सकती है। वलाकिन असूम व उफ्तिरु, लेकिन मैं रोजा रखता भी हूं, नहीं भी रखता हूं, नफली रोजे रखता भी हूं, नहीं भी रखता हूं। वह उसल्ली व अरकुदु, मैं रात में नमाज भी पढ़ता हूं, आराम भी करता हूं। वातज़व्वजुन निसा, मैं औरतों से निकाह भी करता हूं। फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरे तरीके से हटेगा उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। हालांकि कौन सा बुराई का इरादा किया था, रात भर नमाजें पढ़ने का इरादा किया था, रात दिन भर रोजे रखने का इरादा किया था, नेकी का तो इरादा किया था, लेकिन शरीयत से ये चीज साबित नहीं। अपने जहन से एक चीज को नेकी समझना और उसमें अंधाधुन लग जाना, ये नेकी नहीं। शरीयत जो है इसकी तालीम देती नहीं। लिहाजा अभी 12 रबीउल अव्वल जो आने वाली है, उस पर नौजवान खूब पैसा भी खर्च करते, खूब सबीले भी लगाते हैं और खूब जो है मिलादुन नबी के नाम पर खूब जो है तो जश्न मनाते हैं। शरीयत से साबित नहीं, एक नेकी भी इस पर मिलने वाली नहीं, बल्कि एक बिदात है, गुमराही है। गुमराही का एक दरवाजा जो है तो खोलना है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से चले जाने के 600 साल के बाद वजूद में आया है। सहाबा ने, किसी सहाबी ने जो है उसको नहीं किया है। बहरहाल हमें चाहिए कि हम कुरान हदीस की रोशनी में जिंदगी गुजारे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए बिदअत से, खुराफात से और रसूमात से, और अल्लाह ताला सही मानों में कुरान हदीस की रोशनी में हमें जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।